بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میں اور میرا مذہب آدم سے لے کر آخر تک انسان کا سفر جاری ہے۔ اس سفر میں اور کائنات ہستی میں سب سے میٹھا نام ماں کا ہے۔ اس رشتے کے آگے تمام رشتے، سارے تعلق چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اسے آپ چاہے امّیں کہہ کر بلائیں یا امی کہہ کر بلائیں، مدر کہہ کر بلائیں یا ماما کہہ کر بلائیں یا ماتا کہہ کر بلائیں، اس کے دلکشی میں اور اس کے مٹھاس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آج ہم بات کریں گے ماں کا مقام اور اس کی ذمہ داریاں۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں، ان دونوں شخصیات کے لیے مجھے الفاظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا تعارف کرانے سے پہلے ہر پروگرام میں ہم ایک سوال آپ سے بھی کرتے ہیں، اور آج بھی ایک سوال ہم آپ سے کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ غور کر کر آپ ہمیں اس کا ضرور جواب دیجئے۔ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو؟ کیا سورہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر یا سورہ لقمان کی 14 نمبر آیت؟ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں حکم کیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو؟ کیا سورہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر یا سورہ لقمان کی 14 نمبر 14 نمبر؟ اور اب میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوا چلوں۔ ہمارے ساتھ آج محترم علامہ کوکب نورانی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور دوسرا نام، میں انہیں ماں تو ہیں یہ خود، لیکن میں انہیں ماؤں کی بھی ماں کہتا ہوں، کیونکہ 20,000 بچے جس ماں کے ہوں اور کئی ماؤں کی جو ماں ہو، وہ میری بھی ماں ہیں اور آپ سب کی بھی ماں ہیں۔ بلقیس ایدھی صاحبہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں۔ علامہ صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں ماں کے مقام کی۔ سب سے پہلے جو میرا آپ سے یہ سوال ہوگا اور میرے ناظرین کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ماں کا ایک مقام ہے، وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ۔ اتفاق ہے کل 10 مئی تھی اور میری والدہ محترمہ کا یوم وصال تھا، اور آج اس پروگرام میں ہوں۔ اللہ تعالی رشتے ناتوں سے پاک ہے۔ یہ اس نے ہم لوگوں کے لیے رشتے ناتے بنائے ہیں۔ ان میں کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ منصب ہیں۔ جس طرح کہ حدیث شریف نے اور قرآن نے واضح کیا کہ عورت کے لیے سب سے اہم شخص اس کا شوہر، اور بیٹے کے لیے سب سے اہم ہستی اس کی ماں ماں۔ والدہ جس نے جانا، ماں تو کسی عورت کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اردو میں ہم ماں کہتے ہیں، اماں یا ماں، جو بھی لفظ، ہر لفظ میں سر مٹھاس ہے۔ جی، یہ انسان کو اگر تھوڑی سی بھی سمجھ ہو اور وہ غور کرے تو انسانی رشتوں میں میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اتنا اہم رشتہ اور اتنا پیارا رشتہ کوئی اور نہیں۔ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ والدین بڑے محترم ہوتے ہیں، بے شک، اور انسان کچھ بھی کر لے وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ پلیز۔ جس سے مقام کو آپ سمجھ لیں گے اور حق بھی اس کا۔
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیہقی شریف میں ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں میرا نام لے کر مجھے پکارتی، میں نماز توڑ کر جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان خود رسول اللہ، یعنی پاک، کہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ خود رسول پاک، اللہ اکبر، وہ جو دین عطا کرنے والے، جو اتھارٹی ہیں دین کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ ایک پتھریلی زمین ہے، اسٹونی، یعنی ہموار نہیں ہے، نوکیلے پتھر ہیں اور بہت گرم ہیں، اتنے گرم کہ تازہ گوشت ڈالا جائے تو کباب بن جائے، اس قدر ان میں تمازت اور گرمی ہے۔ ایسی زمین پر کوئی 2-4 قدم نہیں، 6 میل میں اپنی والدہ کو اپنی کمر پر پشت پر سوار کر کے چلا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور اسے تیری وجہ سے جھٹکے لگتے تھے، تکلیف ہوتی تھی، اس کا بھی حق ادا، شاید کسی ایک جھٹکے کا بدل ہوا ہو۔ ماشاءاللہ، علامہ سے ہماری بات ہوگی، اور میری ماں ایک سوال آپ سے بھی کہوں گا، کیونکہ کئی ماؤں کی آپ ماں ہیں۔ اتنا مقام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ماں کو دیا ہے، آپ کے ادارے میں نے خود بھی وزٹ کیا، کئی مائیں جن کو کسی نہ کسی ریزن، کسی نہ کسی وجہ سے اپنی اولادیں آپ کے پاس چھوڑ جاتی ہیں، آپ ان کی دوست بھی ہیں، ان کی آپ سہیلی بھی ہیں، ان کے کیا احساسات ہوتے ہیں؟ کیا وہ گفتگو کرتی ہیں آپ کے ساتھ؟ وہ میرے سے اس طرح گفتگو کرتی ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا ملنے آئے گا مجھے، لیکن بیٹا کبھی بھی ملنے نہیں آتا، بیٹیاں آتی ہیں چپ چپ کے، اور نا بیٹیاں کھانا بھی لے آتی ہیں اور صابن تیل بھی لے آتی ہیں، کنگھیاں بھی لے آتی ہیں، کپڑے بھی لے آتی ہیں، ان کو ہم سے پوچھ کے ان کو ہم نلا دیں، ہم بولتے ہیں ہاں نلا دو، پھر اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے کھانا کھلائیں گی، 2 گھنٹے تک بیٹھی رہیں گی اور ماں کو دیکھ کے روتی رہیں گی اور بولیں گی ہمارے سسرال میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہماری ماں ادھر ہے۔ وہ بیٹیاں ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، بہو اور بیٹا نہیں آتے، لیکن وہ بیٹیاں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے سسرال میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ دی سینٹر میں بچے ہماری مائیں ہیں۔ تو جتنی وفادار لڑکیاں ہیں اتنے ہی لوگ آج کل لڑکیوں سے پریشان ہیں اور الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، لیکن لڑکیوں میں جتنی وفاداری اور شعور ہے شاید بیٹوں میں نہیں ہے۔ ناظرین، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیلنگز کو، اپنے احساسات کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے دونوں مہمانوں سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارے نمبرز آ رہے ہیں، ای میل کرنا چاہیں، SMS کرنا چاہیں، آپ ضرور کیجئے۔ جب آپ یہ باتیں ان کی سنتی ہیں، کیونکہ آپ خود بھی ایک ماں ہیں جی، اور اگر میں غلطی نہ کروں 4 تو آپ کے بچے وہ ہیں جس میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور ایک بیٹی آپ نے اڈاپٹ بھی کی تھی، تو 5 بچے تو یہ وہ ہیں، 5 بچے میرے اور ان کے 12 بچے ہو گئے، ان کے 12 بچے ہو گئے، اور نواسے کی شادیاں ہو گئی ہیں، نواسی کی شادی ہو گئی ہے۔ تو یہ جب جملے یہ کہتی ہیں کہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا آئے، نہیں میرا پوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میرا پوتا آئے گا، مجھے ملنا ہے۔ ایک دفعہ میں بھول سے چلی گئی نا کسی کے بنگلے پہ نا، ایک عورت تھی وہ بہت بڑے گھر کی تھی نا، تو وہ پان مانگتی تھی مجھ سے، ہر ایک کی فرمائش میں تھوڑی تھوڑی پوری کرتی ہوں جب جاتی ہوں تو، اور ویسے تو ان کے لیے کوک آتے ہیں پکانے کے لیے، تو پان اور سموسے کی فرمائش کرتی تھی، میں لے جاتی تھی۔ ایک دن بولتی ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے لے جا، میرے 8 بیٹے ہیں اور میرا ایک بیٹا پائلٹ ہے، تو میں نے کہا کہ کہاں گھر ہے، تو اس نے گھر دیکھا تھا، میں چلی گئی نا، تو جب 8-10 سال وہ رہی ہمارے پاس، لیکن اس نے جب کسی نے گیٹ کھولا چوکیدار نے، تو وہ بڑے کوئی صاحب آئے باہر سے، بولے کہ ابھی میں ایدی صاحب کو فون کرتا ہوں کہ میں اپنی ماں کو رکھوں یا اپنے بیوی بچوں کو رکھوں، تو میں ڈر گئی، میں بولی مجھے غصہ کریں گے اب، تو میں واپس گاڑی موڑ کے آ گئی۔ پھر جب وہ مر گئی تو میں نے کہا اس کی لاش نہیں دینی، نہیں دینی ہے، میں نے کہا غسل کفن کر کے اول منزل تک پہنچا دو۔ علامہ صاحب، ایک طرف اسلام نے جو رتبہ رکھا ہے ماں کا، ایک طرف وہ مائیں جو
लावारिस हैं, ऐसे लोग जिनको अल्लाह ज़िंदगी दे हमारे माशरे में, जो इतना बड़ा खैर का काम कर रहे हैं, लेकिन एक माँ की तड़प तो है। जैसे हमारी माँ ने कहा कि वो कहती हैं कि शायद मेरा बेटा आए। ऐसी औलाद का क्या होगा कि जिनको माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं और वो फिर उन जगहों पर छोड़ आते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने अभी ज़िक्र किया अपनी वालिदा का। जब मेरी वालिदा का विसाल हुआ तो मैंने उनके 40वें से कबल एक किताब लिखी थी। अपने तासुरात लिखने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसमें अहकाम जमा कर दूं, तो मैंने कुरानी आयात, अहादीस नबवी 150 के करीब माँ बाप से मुताल्लिक़ उसमें जमा की। एक हदीस मैंने ख़ुद पहली बार पढ़ी, उससे पहले मेरी नज़र से नहीं गुज़री थी, और लिख तो दी मैंने, छाप भी दी, मगर थोड़ी देर के लिए कांप गया था मैं। हमें मफ़हूम उसका शेयर कीजिए। गुनाह कबीरा क्या है? हम 5-6 गुनाह कबीरा बताते हैं। कत्ल है, गीबत है, शराब है, बदकारी है वगैरह। उस दिन मुझे एक और गुनाह कबीरा का मालूम हुआ कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि इंसान को माँ बाप बुलाएं और वो कह दे कि मैं बिज़ी हूँ, अल्लाह अकबर, मैं मसरूफ़ हूँ। अल्लाह अकबर, यानी कि सिर्फ इतना कहना, सिर्फ इतना कह देना, ये बड़े गुनाहों में बड़ा गुनाह है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना वाज़ेह वो उसमें बयान है कि इंसान बड़े से बड़ा गुनाह कर ले तो उसकी सज़ा मुअख्खर हो जाती है। मुअख्खर हो जाती, यानी अल्लाह चाहे तो दुनिया में दे वरना आखिरत में। लेकिन माँ बाप को सताना, तकलीफ़ पहुँचाना, ये जो अभी आप सवाल कर रहे थे, उफ़, इसका मतलब हूँ, यानी उन्होंने बात की तो आगे से हूँ कह दिया। ये इस पर भी यानी खुदा ताला फरमा रहा है, और अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा हक मान और अपने माँ बाप का शुक्र कर। यानी कि जहाँ वहाँ किसी और का जिक्र नहीं है, किसी नबी का, वली का नहीं, माँ बाप का, जिनकी वजह से हमें वजूद मिला है। मैं प्रेसिडेंट हो जाऊँ, गवर्नर हो जाऊँ, अमीर, सफ़ीर, कबीर, अल्लामा, फ़हामा, इमाम, जो कुछ हो जाऊँ, वजूद तो उनकी वजह से मिला है। सूरह लुकमान की 14 नंबर जो आयत है उसका, अगर वो ना होते तो मेरा वजूद ही ना होता। अल्लाह अकबर। यानी मैं वो माँ बाप कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो कर्ज़ लेना पड़े, मकान बेचना पड़े, कुछ भी कर लेंगे वो, मुझे उनको अगर 2 रुपए ज़्यादा देने पड़े तो मुझे बोझ लगता है। यानी वो मकाम। तो इसमें बताया गया कि माँ बाप को सताना वो फ़ेल है कि इसकी सज़ा दुनिया में मिलती है। आज इन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है, इनके बच्चे इनके साथ इससे बुरा करेंगे, इससे बुरा करेंगे। नाज़रीन, आज जो हम बो रहे हैं हम ज़रूर काटते हैं, और माँ बाप के मामले में तो दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने जो आपको बताया, कुछ हमने लोगों से कमेंट्स लिए हैं माँ बाप के बारे में। आइए चलकर देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं माँ बाप के बारे में। जैसी कोई इस दुनिया में नहीं हो सकती। मैं उनके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। दुनिया में जन्नत का दूसरा नाम माँ। माँ एक चीज़ ही ऐसी है जो जन्म देती है, इतना बड़ा करती है, उसके बगैर तो एक दिन भी नहीं गुजरता। मैं आज जिस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की कमी किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त आप पूरी नहीं कर सकते हैं। माँ जैसा तो दुनिया में होता ही कोई नहीं, और माँ के कदमों में तो जन्नत होती है। माँ का साया दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। वालिदैन हैं तो सब कुछ है, वालदा अगर नहीं है आपकी तो समझो आप धूम में बैठोगे। सबकी माँ दुनिया में है, लेकिन मेरी माँ नहीं। बस अल्लाह से ये बोलती, कभी कभी वो आया था कि मेरी मम्मी वापस दिला दे। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, इससे अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, क्योंकि हमारी नहीं अभी हमें याद आ रही।